بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف پہلا سفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی۔ جناب ابو طالب نے قافلہ تجارت کے ساتھ ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کی وجہ سے جناب ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے اثار دیکھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمراہ لے لیا۔ شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں نصرانی راہب جرجیس رہتا تھا، جو کہ بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر زمان کی علامات جو آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ جب قافلہ بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ اور بولا، یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرداران قریش جو اس قافلے میں موجود تھے انہوں نے راہب سے پوچھا کہ تو نے کیسے پہچان لیا؟ راہب نے جواب دیا، جس وقت آپ سب لوگ گھاٹی سے باہر نکلے تو کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ شجر و حجر نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اور میں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانہ کے نیچے ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلے کا کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، سائے کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ کس طرح درخت سایہ کے لیے جھک رہا ہے۔ پھر قافلہ والوں سے کہا، تم لوگ اس لڑکے کو روم کی طرف نہ لے جاؤ کیونکہ رومی ان کو قتل کر دیں گے۔ اسی دوران راہب نے رومی سپاہیوں کو دیکھا۔ راہب نے ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ راہب نے کہا، خدا ایک کام کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کام کو روک سکتا ہے کیا؟ رومی سپاہی بولے، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے عہد کیا وہ ایسا ارادہ نہیں کریں گے۔ اسی راہب کے پاس ٹھہر گئے کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے اب وہ ارادہ ہی نہ رہا۔ راہب نے قریش سے پوچھا، ان کا ولی کون ہے؟ قریش نے بتایا، ابو طالب۔ راہب نے جناب ابو طالب کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنے کا کہا۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کے ہمراہ واپس مکہ بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل بھی ساتھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔